ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہیں، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار یوٹیوب چینل حدود میسیج پر شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حدود میسیج کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ آؤ ان کے مالکوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کے عوض ہمیں قتل بھی کر دیں تو موت کو قبول کرتے ہیں۔ ان کا سامان انہیں واپس کرتے ہیں۔ سب نے خوش دلی سے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور اپنا لوٹ کا سامان اٹھایا اور تیزی سے چل پڑے۔ ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے، ان کے پاؤں میں بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ اب سے پہلے ان کے جذبے حیوانیت، شہوانیت، درندگی اور لوٹ کے تھے، اب ان کا جذبہ روحانیت، توبہ، معرفت اور واپسی کا سفر تھا۔ میں ان کے اس جذبے کو دیکھ رہا تھا اور مجھے ان کے پل پل سے حیرت ہو رہی تھی، اور یہ حیرت مزید بڑھ رہی تھی کہ وہ جس سمت جا رہے تھے واقعی سمت میں وہی لوگ تھے جن کے مال کو انہوں نے لوٹا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ جس لمحے سے ان کی اندر توبہ کی کیفیت نے جگہ لی ہے، اس لمحے سے ان کے اندر ایک روحانیت اور معرفت آ گئی ہے، اور یہ روحانیت اور معرفت ہی ہے کہ جس نے ان کے قدم اس طرف مائل کیے جس طرف اس مائل کے مالک تھے۔ ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے، آخر کار وہ مالکوں تک پہنچے۔ مالک انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، یہ ڈاکو پھر کیوں آ گئے؟ لیکن انہوں نے ان کا مال ان کے قدموں میں ڈالا، ان کے قدموں میں گر گئے، زاروں قطار رو رہے تھے، چیخ و پکار کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ ہم وہ مشہور ڈاکو ہیں جنہیں آج تک کوئی قانون پکڑ نہیں سکا، کسی بادشاہ کی گرفت میں نہیں آ سکے، کسی طاقتور سے طاقتور نے ہم پر آج تک اپنا جال ڈالنے کی لاکھ کوشش کی پر ڈال نہیں سکا۔ پر آج نامعلوم کیا ہوا، ہمیں خود خبر نہیں، شاید ہمارے لیے توبہ کا دروازہ آج ہی کھلنا تھا۔ آپ اپنا مال چیک کر لیں، ہم نے ایک چیز کو بھی انگلی نہیں لگائی۔ اب ہمیں سزا دیں، آپ جو ہمارے لیے سزا مقرر کریں گے ہمارے لیے وہی سزا ہوگی، اور ہم اپنے لیے اسی سزا کا خود انتخاب کریں گے۔ وہ رو رہے تھے، وہ چیخ رہے تھے، وہ زاریاں کر رہے تھے، وہ معافیاں مانگ رہے تھے، اور ہمارے دل سے ان کے لیے اٹھنے والی دعائیں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں کہ جس جگہ اعمال کیے جاتے ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی مشق کی جاتی ہے، وہ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں روح کی تسکین، روح کی غذا اور روح کی دوا ہوتی ہے۔ اے کاش جس طرح ان ڈاکوؤں کو زندگی بھر کے لیے توبہ نصیب ہوئی، اور پھر ان ڈاکوؤں نے صرف وہ نہیں بلکہ ہر اس شخص کو ڈھونڈا، تلاش کر کے ڈھونڈا، کریا کریا ڈھونڈا، جس کسی کا مال، جس کسی کی جان، کسی کی عزت، آبرو کو نقصان پہنچایا۔ اسی دوران ایک ڈاکو کو ایک شخص نے اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں قتل کر دیا۔ دوسرے تائب ڈاکو نے اپنے دوست کو دفنایا، اف نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہتے رہے کہ اے کاش کہ جس طرح اس کو دنیا میں اس کے قتل کا بدلہ مل گیا، ہمیں بھی مل جاتا۔ ہم آخرت کا عذاب نہیں سہ سکتے۔ ہماری چاہت ہے کہ جس طرح بلوچستان کے غار میں ایک روحانیت، نورانیت اور اعمال کا ماحول دل ایک پل میں بدل جاتا ہے، اس کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے اور جینے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ ان نیک جنات نے کچھ اور واقعات بھی سنائے جو قارئین کی گوش گزار کرتا ہوں اور آپ کو ضرور سناؤں گا۔ ان غار کے جنات نے مزید اور حیرت انگیز حالات سنائے، اور اتنے عجیب اور حیرت انگیز تھے، خود میری عقل دنگ رہ گئی۔ دراصل کائنات پر اسرار چیزوں سے بھری ہوئی ہے، ضروری نہیں کوئی چیز ہماری عقل میں اور ہمارے شعور میں آ جائے۔ ہماری عقل بھی مختصر اور ہمارا شعور بھی مختصر۔ ہم ہر چیز کو اگر اپنی عقل و شعور اور احساس سے جانچیں اور پرکھیں گے
بعض اوقات ہم مایوس بھی ہوں گے اور پھر اس کو شاید جھوٹ قرار دیں گے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ جنات کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جس نے بڑی بڑی سائنس اور سائنسدانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہی سائنس اور سائنسدان جو آج تک اس کو ڈھکوسلے، نفسیاتی کہانیاں، نفسیاتی الجھنیں اور انسانی رویوں سے تعبیر دیتے تھے، وہی لوگ آج یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جنات کی ایک حقیقت ہے اور جنات اس معاشرے میں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ قارئین، غار والے جنات نے مجھے کچھ ایسی حقیقتیں بتائیں جو سچ بھی ہیں اور ان کا وجود بھی ہے۔ مثلاً ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے، ہم مسلمان ہوں یا کافر، ہر فرد کی شادی میں موجود ہوتے ہیں۔ جنات کو شادیوں کی تقاریب بہت اچھی لگتی ہیں۔ اگر نیک اور صالح جنات ہوتے ہیں تو وہ دور سے ان تقاریب میں شرکت کرتے ہیں، اور اگر بدکار جنات ہوتے ہیں تو وہ قریب سے۔ ہاں، نیک جنات اتنی احتیاط ضرور کرتے ہیں کہ کسی کی رازداری اور پردہ دری کو وہ نہ دیکھیں اور اس میں شامل نہ ہوں، ورنہ شادیوں کی تقاریب میں کسی نہ کسی شکل میں وہ اپنے تقوی کا خیال رکھتے ہوئے ضرور شامل ہوتے ہیں، جبکہ بدکار جنات شادی کی ہر کیفیت، ہر تقریب اور ہر نظام میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور شامل کر لیتے ہیں۔ غار والے جنات کہنے لگے، ایک واقعہ ہے کہ ہم کچھ جنات ایک لمبے سفر میں جا رہے تھے۔ ایک جگہ دیکھا، کسی بستی کے بڑے سردار کی بیٹی کی شادی تھی۔ کھانوں کی خوشبوئیں اوپر تک آ رہی تھیں۔ ہم نے سوچا کہ اس میں ہم شامل ہو جائیں، حالانکہ اس وقت ہمیں بھوک نہیں لگتی تھی، لیکن ان کھانوں کی خوشبوئیں ایسی تھیں جنہوں نے ہمیں بہت محصور کر اور متاثر کیا تھا۔ وہاں چلتے گئے، جب پہنچے تو دیکھا بہت بڑی تقریب ہے، خواتین کا نظام علیحدہ اور مردوں کا نظام علیحدہ۔ ہم اس تقریب میں شامل ہو گئے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ ہم سے پہلے بھی جنات وہاں موجود تھے، لیکن وہ ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کے کسی کھانے پینے اور کسی اور تقریب شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ میرے ساتھ جتنے بھی جنات تھے وہ سارے وہ تھے جو خوف خدا رکھنے والے تھے، اور ہمارے سامنے جتنے بھی جنات بیٹھے تھے وہ سارے بدماش، عیاش اور مکار تھے۔ ان جنات نے ہمیں دیکھا، ہم نے انہیں دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ان کے قریب گیا۔ میں نے کہا، آپ تو لگتا ہے خصوصی اس تقریب کے لیے تیار ہو کر آئے ہو۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر میں نے کہا، آپ اس تقریب میں شامل کیوں نہیں ہو پا رہے؟ وہ خاموش رہا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس کی خاموشی سے متاثر بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا۔ وہ کس چیز پر خاموش ہے؟ میں نے اس کو چھوڑ کر تمام شادی کی تقریب کا چکر لگایا۔ دیکھا ساتھ ہی کمرے میں ایک بزرگ تھے جن کو وہ پیر صاحب کہہ رہے تھے، اور وہ کچھ تسبیحات، ذکر، وظائف اور اعمال پڑھ رہے تھے۔ میں نے انہیں چھوڑ کر مزید تمام شادی میں مدعو حاضرین اور ناظرین کا بغور مطالعہ اور معائنہ کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ پوری شادی کے مجمع کے ارد گرد ایک نور کا حصار ہے اور مضبوط دیوار ہے جو تنی ہوئی ہے، اور فرشتے چاروں طرف حفاظت کے لیے مامور ہیں اور اپنی ڈیوٹی پر مستعد ہیں۔ میں نے یہ چیز پہلے بھی کئی بار دیکھی، اور مجھے پتہ ہے کہ فرشتے حفاظت پر اس وقت مامور ہوتے ہیں، اور نور کی دیوار اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نورانی وظائف اور نورانی اعمال کیے جائیں، اور نورانی تقاریب، یا کوئی نورانی ہستی ایسی ہے جس کا اللہ کی ذات سے تعلق بہت گہرا ہو، اور اس کی وجہ سے فرشتوں کی حفاظت کا نظام بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں نے تمام حاضرین کو بار بار دیکھا۔ مجھے کوئی ایسا فرد نظر نہ آیا جس کا تقوی بہت بلند ہو، یا جس کے پاس ایسے طاقتور اعمال ہوں جن طاقتور اعمال کی وجہ سے یہ حفاظت اور حصار کی اتنی بڑی دیوار موجود ہو۔ مجھے رہ سے کر صرف اس نیک ہستی پر اعتماد تھا۔ یہ سب اس نیک ہستی کی وجہ سے اور اس کے کیے جانے والے مبارک اور مقدس اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ میں خاموش سے جا کر اس درویش کے ساتھ بیٹھ گیا، اور میں نے ان کی ایک ایک چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹھتے ہی اس بزرگ ہستی کو فوراً میرے بیٹھنے کا احساس ہو گیا،
مجھ سے فوراً سوال کیا کہاں سے آئے اور کس لیے آئے۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، میرے تعارف پر بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائیں دینے لگ گئے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کتنی دیر سے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے آج 5واں دن ہے۔